اس وقت تک خانہ کعبہ کی تعمیر 5 مرتبہ ہوا. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تعمیر بیت اللہ کا حکم دے کر بھیجا. جب حضرت آدم علیہ السلام اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حکم ہوا کہ اس گھر کا طواف کرو. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. تعمیر کعبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت. ابتدائی عالم اس وقت تک خانہ کعبہ کی تعمیر 5 مرتبہ ہوا. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی. کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تعمیر بیت اللہ کا حکم دے کر بھیجا. جب حضرت آدم علیہ السلام اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حکم ہوا کہ اس گھر کا طواف کرو. اور یہ ارشاد ہوا کہ تم پہلے انسان ہو اور یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا. اور نوح علیہ السلام کی طوفان نوح کے جب آیا تو بیت اللہ کے نام و نشان باقی نہیں رہا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زمانے تک یہی کیفیت رہی. اس وقت اللہ جل شانہ نے اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کے دوبارہ تعمیر کا حکم ہوا. بنیادوں کی نشان بھی باقی نہ رہے. جبرائیل علیہ السلام آ کر بنیادوں کی نشان بتلائے تو حضرت خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی اعانت اور ان کی مدد سے تعمیر شروع کی. پورا مکمل قصہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. مختصراً میرے دوستوں، پھر اس کی بعد تیسری بار بعثت نبوی سے 5 سال قبل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی، قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی بنا. جو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی اتنا اونچائی نہیں تھے اور ان کی دیواریں بالکل بسیدہ ہو چکا تھا اور نصیب میں ہونے کی وجہ سے بارش کی پانی بیت اللہ کے اندر داخل ہو جاتا تھا، بھر جاتا تھا. اس لیے قریش کو اس کی تعمیر کا خیال پیدا ہوا. جب تمام رؤساء قریش اس پر متفق ہوئے تو بیت اللہ کو منہدم کر کے آسرنو بنایا جائے. تو ابو وہاب بن عمر مخزومی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے ماموں کھڑے ہوئے اور قریش سے مخاطب ہو کر یہ کہا، دیکھو بیت اللہ کی تعمیر میں جو کچھ بھی خرچ کیا جائے وہ کسب حلال ہو. زنا اور چوری، سود وغیرہ کا کوئی پیسہ اس میں شامل نہ ہو، صرف حلال مال اس کی تعمیر میں لگایا جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے ماموں تھے جنہوں نے یہ الفاظ کہا کہ حلال مال لگنا چاہیے، چوری، زنا اور سود وغیرہ کی رقم اس میں بیت اللہ میں نہیں لگنا چاہیے، صرف حلال مال اس کی تعمیر میں لگایا جائے. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے، اس کی گھر میں بھی پاکی پیسے لگائے جائے. اس خیال کی تعمیر، اس خیال سے تعمیر بیت اللہ کی شرف سے کوئی محروم نہ رہ جائے. اس لیے تعمیر بیت اللہ کو مختلف قبائل پر تقسیم کر دیا. فلاں قبیلہ بیت اللہ کا فلاں حصہ تعمیر کرے گا، فلاں قبیلہ فلاں حصہ تعمیر کریں گے. بہرحال دروازے کی جانب بنی عبد مناف اب بنی زہرہ کی حصہ میں آئی
حجر اسود اور رکن یمنی کی درمیانی حصہ بنی مخزوم اور دیگر قبائلی قریش کے حصہ میں آیا۔ بیت اللہ کی پشت بنی جمع اور بنی سہم کے حصہ میں آئی، اور حتیم بنی عبداللہ بنی عبدالدار بن قسی اور ابن اسد اور بنی عدی کی حصہ میں آیا۔ اس حصہ میں قریش کو یہ خبر لگی کہ ایک تجارتی جہاز جدہ کی بندرگاہ سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ ولید بن مغیرہ سنتے ہی جدہ پہنچا اور اس کی تختے خانہ کعبہ کی چھت کے لیے حاصل کر لیے۔ اس جہاز میں ایک رومی معمار بھی تھا جس کا نام باقوم تھا۔ ولید سے تعمیر بیت اللہ کے لیے اس کو بھی ساتھ لے لیا۔ ان مراحل کے بعد جب قدیم عمارت کے منہدم کرنے کا وقت آیا تو کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ بیت اللہ کی ڈھانے کے لیے کھڑا ہو، اور بالآخر ولید بن مغیرہ پھاوڑا لے کر کھڑا ہوا اور یہ کہا کہ اللہم لا نرید الا الخیر، اے اللہ ہم صرف خیر اور بلائی کی نیت رکھتے ہیں، معاذ اللہ ہمارے نیت بری نہیں ہے، ہم اس کو اس لیے منہدم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہا کر حجر اسود رکن یمنی کی طرف سے ڈھانا شروع کیا۔ اہل مکہ نے کہا کہ ایک رات انتظار کرو کہ ولید پر کسی قسم کی کوئی آسمانی بلا تو نازل نہیں ہوتی ہے، اگر اس پر کوئی بلائے آسمانی اور آفات یا نگانی نازل ہوئی تو ہم بیت اللہ کو پھر اصلی حالات پر بنا دیں گے، ورنہ ہم بھی ولید کی معین اور اس کی مددگار ہوں گے، اس کے ساتھ ہم بھی تعاون کریں گے۔ صبح ہوئی کہ ولید صحیح اور سالم پھر پھوڑا لے کر حرم محترم پہ آ کے پہنچا۔ حرم شریف میں لوگوں نے سمجھ لیا کہ اللہ ہمارے اس فعل سے راضی ہے، اور سب کی ہمتیں بڑھ گئی، اور جیسے سب کی ہمتیں بڑھنے لگیں اور سب ان کی ساتھ دیا، اور سب مل کر دل و جان سے اس کام میں شریک ہو گیا، اور یہاں تک کہ خدا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں نمودار ہو گئی، اور ایک قریشی شخص نے جب بنیاد ابراہیمی پر پھوڑا چلایا تو دفاتن تمام مکہ میں ایک سخت دھماکہ ظاہر ہوا، جس کی وجہ سے آگے کھودنے سے رک گئے اور انہی بنیادوں پر تعمیر شروع کر دی۔ اب تقسیم سابق کے مطابق ہر قبیلہ نے علیحدہ علیحدہ پتھر جمع کر کے تعمیر شروع کی۔ جب تعمیر مکمل ہو گیا، حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو سخت اختلافات پیدا ہوا، قتل و قتال شروع ہو گئے، آپس میں خوب جنگیں شروع ہو گئی۔ اب یہ جنگیں، لڑائی، قتل و قتال 5 دن تک جاری رہے، 4-5 دن تک نہ، اور کوئی بات طے نہ ہوئی۔ تو ابو امیہ ابن مغیرہ مخزومی نے، جو قریش میں سے سب سے زیادہ معمر اور زیادہ ضعیف العمر تھے، یہ رائے دی کہ کل صبح کو جو شخص سب سے پہلے حرم کے دروازے میں داخل ہو اسی کو اپنا حاکم بنا کر فیصلہ کرا لوں۔ سب نے اسی رائے کو پسند کیا۔ ابو امیہ ابن مغیرہ مخزومی نے یہ رائے پیش کی، جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھے اور سب سے زیادہ ضعیف العمر کے تھے، کہا کہ سب سے پہلے جو حرم کے دروازہ میں داخل ہوگا تو اس کو ہم نے حاکم بنا کر فیصلہ کروں گا۔ سب نے اس رائے کو پسند فرما لی۔ صبح ہوئی تو تمام لوگ حرم میں پہنچے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ سب سے پہلے آنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب کی زبانوں سے بے ساختہ یہ لفظ نکلے کہ ھذا محمد الامین، رضینا ھذا محمد الامین، یہ تو محمد امین ہے، ہم ان کے حکم
بنانے پر راضی ہیں تو یہ تو محمد امین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگائی اور حجر اسود کو اس میں رکھ کر یہ فرمایا کہ ہر قبیلہ کا سردار اس چادر کو تھام لے تاکہ اس شرف سے کوئی قبیلہ معروم نہ رہے۔ اس فیصلہ کو سب نے پسند کیا اور سب نے مل کر چادر اٹھائی۔ جب سب کے سب اس طرح چادر کو اٹھائے اس جگہ پہنچے جہاں حجر اسود کی اپنے جگہ ہے، اپنے مقام ہے، تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس آگے بڑھے اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ چوتھی بار عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں بیت اللہ کو شہید کر کے آج سرن و تعمیر کرایا۔ پانچواں مرتبہ اس کو حجاج بن یوسف نے بنایا کہ اولین اور آخرین میں جس کی جو رستم اور ظلم و تعدی کی نظیر نہیں۔ تفصیل کے لیے کتاب تاریخ ملاحظہ فرمائیے کہ حجاج بن یوسف کون تھے۔ انبیاء اور مرسلین اگرچہ نبوت اور رسالت سے پہلے نبی اور رسول نہیں ہوتے مگر ولی اور صدیق ضرور ہوتے ہیں، اور ان کی ولایت ایسے کامل اور اتم ہوتی ہیں کہ بڑے سے بڑے ولی اور صدیق کی ولایت کو ان کی ولایت سے وہ نسبت بھی نہیں ہوتی جو قطرہ کو دریا کی ساتھ یا ذرہ کو آفتاب کی ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام واقعہ اور خصوصاً ان کا یہ ارشاد ہے وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدُهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ۔ حق تعالی شانہ کا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ارشاد ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا۔ مطلب انبیاء کرام ہمیشہ پاک و صاف ہوتے ہیں، تمام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت انہیں ولی اور صدیق یہ ضرور ہوتے ہیں، اور ان کی ولایت ایسے ہوتی ہیں میرے دوستوں جو قطرہ کو دریا کی ساتھ یا ذرہ کو آفتاب کی ساتھ ہوتی ہے۔ یہ مثال انبیاء کرام کی ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں پہلے سے ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں، ہر چیزوں سے وہ، ہر کفریت سے، ہر شرکیت سے، ہر رسومات سے وہ بیزار رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں فشب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ یغلاہ ویحفظہ ویحوطہ من نخزار الجاہلیت لما یرید به من کرامت ورسالت حتی بلغ ان کان رجلا وافضل قومہ مروۃ واحسنہم خلقا واکرمہم حسبا واحسنہم جوارا واعظمہم حلما وَأَصْدَقَهُمْ حَدِيثًا وَأَعْظَمَ أَمَانَةً وَأَبْعَدَهُمْ مِنَ الْفَحْشِ وَالْأَخْلَاقِ الَّتِي تُدَنِّسُ الرِّجَالُ تَنَزُّهًا وَتُكَرِّمًا اسمه في قوم الآمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں جوان ہو کہ اللہ تعالیٰ اور آپ کی حفاظت اور نگرانی فرماتے ہیں، اور جاہلیت کی تمام گندیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک اور محفوظ رکھتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہو چکا تھا کہ آپ کو نبوت و رسالت اور ہر قسم کی عزت و کرامت سے سرفراز فرمائیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرد کامل ہو گئی، اور مروت اور حسن خلق اور حسب و نسب اور حلم و بردباری اور راست باز اور صداقت و امانت میں سب سے بڑھ گئے، اور فحش و اخلاق
اور رذیلہ سے انتہا درجہ دور ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کیا آپ نے کبھی کسی بت کو پوجا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو پھر پوچھا گیا کہ کبھی آپ نے شراب پی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو پھر پوچھا گیا کبھی آپ نے شراب پیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ میں ہمیشہ ان چیزوں کو کفر سمجھتا ہوں اگر سے مجھ کو کتاب اور ایمان کا علم نہ تھا، لیکن پھر بھی ہم ان سارے چیزوں کو کفر سمجھتا تھا۔ مسند احمد میں عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ مجھ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہمسایہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہتے سنا، خدا کی قسم میں کبھی لات کی پرستش نہ کروں گا، خدا کی قسم کبھی عزا کی پرستش نہ کروں گا۔ زائد بن حارث فرماتے کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین بیت اللہ کا طواف کرتے تو اصاف اور نائلہ یہ دو بتوں کی نام ہے، اس کو چھوتے تھے۔ ایک بار میں نے آپ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا، جب میں ان بتوں کے پاس گزرا تو ان کو چھوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو منع فرمایا، مجھ کو منع کیا کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھو تو سبھی کو چھونے سے نہ صحیح کہ چھونے سے ہوتا کیا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ آپ نے پھر ذرا سختی سے فرمایا کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ زائد فرماتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام اتارا۔ یہ روایت مستدرک حاکم، دلائل ابی نعیم اور دلائل بیہقی میں مذکور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھ کو جاہلیت کی کسی بات کا کبھی خیال ہی نہیں آیا، صرف 2 مرتبہ اسے خیال آیا مگر اللہ نے بچایا اور مجھ کو اس سے محفوظ رکھا۔ ایک شب میں نے اپنے ساتھی سے کہا جو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا کہ تم بکریوں کی خبر رکھنا اور میں مکہ میں جا کر کچھ قصے کہانیاں سن کر آتا ہوں۔ میں مکہ میں داخل ہوا اور ایک مکان سے گانے بجانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے دریافت کی یہ کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ فلاں کی شادی ہے۔ میں بیٹھا ہی تھا کہ فوراً نیند آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے اور خدا نے میرے کانوں پر مہر لگا دی، پھر جو سویا تو خدا کی قسم آفتاب کی تمازیت ہی نے مجھ کو بیدار کیا۔ اٹھ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا، ساتھی نے دریافت کیا بتلاؤ کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی نہیں، اور اپنے سونے کا واقعہ بیان فرمایا۔ دوسری شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ارادہ فرمایا، خدا کی طرف سے پھر یہی صورت پیش آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم کہ اس کی بعد پھر میرے دل میں اس قسم کا کوئی خیال ہی نہیں آیا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھ کو اپنے پیغمبر سے سرفراز فرما دیا۔ بخاری اور مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تعمیر کعبہ کی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا کر لا رہے تھے کہ آپ کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹا تیبند کھول کر منڈے پر رکھ لو تاکہ پتھروں کی رگڑ سے محفوظ رہو۔ آپ نے چاچا کے کہنے سے تیبند کھولتے ہی آپ بے ہوش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے، اس کے بعد آپ کبھی بھی برہنہ نہیں دیکھے۔ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس وقت آپ کو غائب سے یہ آواز آئی، یا محمد عوراتک، اے محمد اپنے سطر کی خبر لو،
یہ غائبی آواز سب سے پہلے آواز تھی جو آپ کو سنائی دی۔ ابو طفیل کی روایت، پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ماجرا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک سفید پوش آدمی دکھلائی دیا جس نے یہ کہا ہے محمد اپنے ستر کو چھپاؤ۔ حاکم فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے۔ ایک مرتبہ قریش نے آپ کے سامنے کھانا لا کر رکھا، اس مجلس میں زائد بن عمر بن نفیل بھی تھے۔ آپ نے اس کے کھانے سے انکار کیا۔ بعد ازاں زائد نے بھی انکار کیا، کہا کہ میں بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور اور بتوں کی چڑھاؤ نہیں کھانا چاہتا، نہیں کھاتا، میں صرف وہی چیز کھاتا ہوں جس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ زائد بن عمر بن نفیل قریش سے یہ کہہ کر کرتے کہ بکری کو اللہ ہی نے پیدا کیا اور اللہ ہی نے اس کے لیے گھاس اگائی، پھر تم اس کو غیر اللہ کے نام پر کیوں ذبح کرتے ہو؟ زائد بن عمر بن نفیل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچزاد بھائی اور سعید بن زائد کے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کی والد ماجد ہے، شرک اور بت پرستی سے بیزار اور دین حق کی متلاشی تھے۔ بعثت سے 5 سال قبل جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی اس وقت انتقال کیا۔ تو میرے دوستو یہ تھے ان کی حالت، یہ تھے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے تیبن کو کندھے پر منڈے پر اٹھا لو بس، اور تیبن کو کھولتے ہی اللہ کے رسول گر کر بے ہوش ہو گئے، گر پڑے۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زندگی میں غیر اللہ کے نام پہ، غیر اللہ کے نام پر جو چیزیں ذبح کیا گیا، کبھی زندگی میں اللہ کے رسول کے بعثت سے پہلے بھی اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کھایا۔ اور اللہ پاک پروردگار عالم انبیاء کرام کو حلال کھلاتے اور وہ پاک پاکیزے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی ولی ضرور ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر قسم کی شرکیت کفریت سے، ہر قسم کی جو ہے نا گمراہیت سے اللہ اپنے نبیوں کو انبیاء کرام کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو راہ ہدایت پر چلاتے ہیں اور علم عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔